بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اقدس عراق کے شہر کرب و بلا میں مدفون ہے، جہاں آپ کی شہادت ہوئی. لیکن یزیدیوں نے اور ابن زیاد نے یا باقی اس کے لشکر نے سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی، ایک تو ہے نا شہید کرنا، قتل کرنا بڑا جرم ہے. قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ جو شخص ایک شخص کو بلا وجہ قتل کرتا ہے تو ایسے گویا کہ نو انسانی کا قاتل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک عام انسان کی بات ہے. سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا جو ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو یہ تو جرم تھا، قتل تھا، بہت بڑا گناہ تھا، ظلم و زیادتی تھی. لیکن امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو، سر مبارک کو جو ہے الگ کر دیا گیا، جسم سے الگ کر کے، کاٹ کر کے جو ہے نا پھر جو ہے اسے گھمایا گیا، توہین کی گئی. پہلے جو ہے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے پاس لے گئے، اور اس نے جس طرح جو ہے وہ توہین کی، اور وہاں جو موجود لوگ تھے انہوں نے جو ہے اسے روکا. یعنی امام حسین کے جو ہونٹ مبارک ہیں اس پر جو ہے وہ چھڑیاں جو ہے نا وہ جو ہے ماری، چھڑیاں وغیرہ جو ہے ماری، اور بڑا جو ہے وہ گستاخانہ طریقہ جو ہے اختیار کیا. اور اس کے بعد پھر یہی امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جو ہے یزید ملعون کے پاس بھی لے جایا گیا، اور اس نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو ابن زیاد نے کیا تھا، توہین کی امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کی. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا جسد اقدس جو ہے وہ تو کرب و بلا میں مدفون ہے، آپ کا روضہ انور موجود ہے، آپ کا سر اقدس جو ہے وہ کہاں مدفون ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہے اقوال ہیں، 7 کے قریب جو ہے اقوال جو ہے ذکر کیے گئے ہیں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی کچھ اقوال جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے جو ہے میں وہ صحیح قول جو ہے وہ ذکر کروں گا، جو علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی ہے. یعنی جو معتبر مستند کتب ہیں ان میں جو ہے جو صحیح قول جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے لے جایا گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو والدہ ہیں سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جو لخت جگر ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ جو ہے ان کے روضہ انور کے ساتھ، ان کی قبر انور کے ساتھ، ان کے پہلو میں جو ہے امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ امام حسن جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی جنت البقیع میں جو ہے مدفون ہیں، وہاں پر جو ہے آپ کا سر اقدس جو ہے، یا امام حسن اور رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کے ساتھ جو ہے انہیں بھی، ان کے جسد اقدس کے ساتھ ان کا سر بھی جو ہے وہ دفن کیا گیا. ایک قول جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے. باقی قول جو ہے انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، اور یہ سر اقدس جو ہے امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے محمد بن سعد جو ہے نا یہ اقرار کرتے ہیں کہ یزید جو ہے ان کا سر اقدس جو ہے عمر بن سعد جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے ان کے پاس جو ہے انہوں نے بھجوایا، اور پھر وہاں جو ہے وہ دفن کیا گیا. اور دیگر اقوال جو ہیں یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب فاطمی حکومت آئی مصر کے اندر، جو چوتھی صدی ہجری سے جو ہے شروع ہوتی ہے، نصف شروع ہوتی ہے، اور 7ویں
ہجری کے نصف تک رہتی ہے، مصر کے حکمران بنتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے اسلامی اسماعیلی فرقے کے جو ہے پیروکار بھی ہیں، تو وہ جو ہے امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکس جو ہے شام کے دروازے پر جو ہے مقام ہے فرادیس، وہاں پر جو ہے اسی جگہ پر جو ہے اسے جو ہے وہ دفنایا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک مقبرہ بنایا گیا ہے جسے تاج الحسین کے نام سے بھی مشہور ہے، مقبرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 500 ہجری کے بعد جو ہے اس مقبرے کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک قول جو ہے وہ یہ بھی ہے، اور یہی قول جو ہے ابن کثیر نے جو ہے البدایہ والنہایہ میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، ایک قول جو ہے علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ اکبر، تھوڑا سا بند کر دیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کا سر مبارک جو ہے کچھ عرصہ جو ہے دمشق میں رہنے کے بعد جو ہے کوفہ میں جو ہے پھر پہلے جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس رہا، اس کے بعد جو ہے لوگوں کے خوف کی وجہ سے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کے پاس جو ہے اسے بھی دفن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جو ہے آپ کے بدن اقدس کے ساتھ، جہاں کی قبر مبارک ہے اس کے ساتھ جو ہے دفن کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی بہت سارے پہلو جو ہے علماء نے بیان کیے ہیں، واضح ہے۔ پھر ابن کثیر نے کہا کہ یہ زیادہ جو ہے یہ باطل ہیں، صحیح قول جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو الغرض کیونکہ تاریخ میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یاد نہیں رہتی، اور کیونکہ ہم امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی جو ہے عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، لیکن سر اقدس کے حوالے سے جو ایک پہلو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر سی بات تھی۔ الغرض اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا احترام کرنے اور ان کے ہر عضو کی قدر و منزلت کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔